صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اس سے پچھلی سورت جو تھی سورت دخان تھی، آج یہاں سے سورت جاسیہ شروع ہوتی. تو یہ حوامیم سبع، 7 ایسی صورتیں جن کے شروع میں حامیم کا لفظ آیا ہے، تو ان کو حوامیم سبع کہتے ہیں. یہ لباب القرآن ہے، قرآن کا لب لباب ہے ان 7 صورتوں میں. اور زیادہ تر اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت اور آخرت. یہ 4 مضمون ان صورتوں میں بنیادی مضامین ہیں. تو اس صورت میں صورت جاسیہ، اس کا آگے ایک لفظ آ رہا ہے جس میں جاسیہ کا ذکر ہے. کل امت تدعى الى کتابها وترى كل امت جاسیہ. ہر امت کو قیامت کے دن دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل، گروہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گریں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ. تو صورت جاسیہ ہے. یہ حافظوں کے لیے یاد کرنا ذرا مشکل بھی ہے. ہم جب چھوٹے تھے یاد کرتے تھے تو کہتے تھے جی صورت جاسیہ صبح یاد کرسی تھی شامی نہ آسیہ، شامی یاد کرسی تھی صبح نہ آسی. صبح یاد کرو شام کو بھول جاؤ گے، اور شام کو یاد کرو تو صبح بھول جاؤ گے. فرمایا حامیم، حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے. اللہ نے حضور کو اگر بتایا بھی ہے تو حضور نے آگے امت کو نہیں بتایا. اور یہ قرآن پاک کے خاص الفاظ ہیں. گویا کہ ہو سکتا ہے کہ اس حامیم کے اندر پوری صورت کا خلاصہ پڑا ہو. یہ قرآن پاک کا کوڈ ورڈ ہے، خفیہ کوڈ ہے. اس کو قیامت کے دن پھر اللہ پاک کھولیں گے اور سب کچھ اس کے اندر نظر آئے گا. فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل کیا ہوا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، جو کہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے. اللہ کہے جی زبردست ہے، صاحب قدرت ہے، کمال قدرت کا مالک ہے، زبردست ہے، غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور فرمائے الحکیم، اس کے ہر فیصلے میں، ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. فرمائے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. تو اللہ کی نشانیوں میں ایمان والے ہی غور و فکر کرتے ہیں. کئی دنیا ایسی پڑی ہے جو اس طرف توجہ ہی نہیں دیتی کہ یہ اللہ پاک نے قرآن کیوں نازل کیا، اس کا فائدہ کیا ہے، اور اس پہ عمل کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا، اور نہیں کریں گے تو کتنا نقصان ہوگا. فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین،
بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے للمؤمنین جو ایمان لائیں. فرمایا وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، تمہارے بنانے میں، وما یبث من کل دابۃ آیات لقوم یوقنون، تمہاری پیدائش اور پوری زمین میں جانوروں کے پھیلانے میں، اس میں بھی یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اوپر فرمائے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، یہاں فرمائے جو لوگ یقین بھی وہی لوگ رکھتے ہیں جو ایمان والے. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو یقین ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ چند دن ہے گزر جائیں گے، یقین کرتے ہی نہیں ہیں. تو یقین ضروری ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کس کی طرف سے ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فرمایا فی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، اپنی پیدائش کو دیکھ لو، کیسی چیز سے اللہ نے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا. یہ کوئی اور لوگ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا خدا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو ہماری پیدائش فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر دیکھو تمہیں کچھ نظر آئے گا. پوری کائنات ایک انسان کے اندر بسی ہوئی ہے. فرمایا وفی خلقکم وما یبث من دابۃ، اور سارے دنیا میں جو جانور اللہ نے پھیلائے ہیں، کتنے جانور ہیں؟ آپ کیڑے مکوڑوں سے لے کر پرندوں تک اور درندوں تک دیکھ لیں، اور پھر سمندر میں کتنے مخلوقات ہیں. کسی کو پتہ ہے؟ ہم تو ایک مچھلی کو جانتے ہیں، بس وہ کھاتے ہیں اس لیے پتہ ہے. یہ تو سمندروں کے اندر اتنی مخلوق ہے کہ ان کا گننا، ان کا شمار کرنا، ان کو معلوم کرنا یہ بڑا مشکل ہے. فرمایا کہ تمہاری پیدائش اور تمام جہانوں میں جانوروں کے پھیلانے میں کیا ہے؟ آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے. کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. کوئی اس کو، ابھی صبح ہوئی ہے روزہ بند ہو گیا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ کھاتے رہیں ابھی تک، یہ ٹائم ہم آگے کر لیں، لیکن نہیں کر سکتے. وہ جو اللہ نے کر دیا بس وہی ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے اختلاف میں. رات اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے اور دن بنایا ہے کام کے لیے، لیکن ہم نے اس کو الٹا کر دیا. راتوں کو ہم پھرتے ہیں یا جاگتے ہیں یا جناب فلمیں دیکھتے ہیں یا فضول گپے لگاتے ہیں، اور صبح پھر جناب 12 بجے اور 2 بجے اٹھ کے دکانوں کو جاتے ہیں روزی. تو یہ تو فطرت کے خلاف ہے. فطرت نے رات بھی بنائے دن بھی بنائے. رات بنائی آرام کرو اور دن بنائے کام کرو. اگر لوگ رات کو عشاء کے ٹائم دکانیں بند کر دے، سارا کاروبار بند کر دے، تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ صبح نماز کے لیے آئیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے دن وہ فریش ہوں گے، بالکل ان کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اور جو رات ہے اس میں آرام انسان کی ضرورت بھی ہے اور آرام آتا بھی ہے، نیند آ جاتی ہے. لیکن اگر فطرت کے خلاف چلیں گے تو ایک تو صحت کے لیے بھی خراب ہے، اور ایک معیشت کے لیے. جو کہتے بجلی نہیں ہے تو آپ 8 بجے بند کرو نا کاروبار. بجلی ہی بجلی، رات ساری رات بجلی جلتی ہے تو دن کو کہاں سے ہے؟ دن کو پھر چلاؤ، کارخانے چلاؤ، ہر چیز چلاؤ. لیکن فرمایا کہ وہ نہیں، ہم فطرت کے خلاف جا رہے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے اختلاف میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے آسمان سے تمہاری روزی نازل کی ہے، رزق نازل کیا ہے. تو رزق آسمان سے آتا ہے، آسمان سے پانی آتا ہے، اور پانی جب آتا ہے تو زمین میں فصل پیدا ہوتی ہے. اگر پانی نہ ہو تو زمین فصل نہیں دے سکتی. گویا کہ ہمارا رزق جو ہے وہ آسمانوں سے آتا ہے. فرمایا وما انزل اللہ من السماء من رزق، تمہارا رزق کہاں سے آتا ہے جی؟ آسمان سے آتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، خشک زمین کو اللہ اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. اگر بارش نہ ہو، جب رمضان سے پہلے آپ نے دیکھا تھا 5-6 مہینے گزر کے تھے، کوئی بارش نہیں ہوئی. کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ بارش برسا دے، کوئی نہیں.
اللہ تعالیٰ نے جب دیتا ہے، کل گرمی تھی آج بہتر موسم ہے تو کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور یہ جو زمین کو زندہ کرتا ہے اللہ، مر جاتی ہے نا بارش کے بغیر تو پھر زندہ ہو جاتی ہے جب پانی آتا ہے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ہمیں بھی کر سکتا ہے۔ جب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو اس آیت سے وہ یقین بنا لے۔ اور فرمائے کہ رزق آیا اور پھر ہواؤں کو اللہ نے وتصریف الریاح، ہوائیں چلائیں ادھر کی ادھر، مشرق کی مغرب کی طرف، اور مغرب والی ہوائیں مشرق کی طرف، دائیں بائیں۔ یہ ہوائیں کبھی سخت آتی ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی خوشگوار ہوا آتی ہے، یار بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے، کہتے ہیں بھاگو بھاگو طوفان آ گیا ہے۔ اور کبھی اتنی ٹھنڈی ہوا ہے کہ بھئی یہ ٹھنڈک برداشت نہیں ہو سکتی ہے، اور جب گرمی آتی ہے تو لو چلتی ہے، وہ لو جو کیا ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ ہوائیں بھی کون چلاتا ہے؟ ہم تو پنکھا چلا سکتے ہیں، ہوا نہیں چلا سکتے، اور جس دن بجلی نہ ہو تو پنکھا بھی نہیں چلا سکتے۔ تو یہ سب کام اللہ کے ہیں۔ تو اللہ کی توحید کی پہچان یہی ہے کہ رات دن ہے اور ہماری پیدائش ہے، زمین و آسمان ہے، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں، تو ہمیں اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، اس سے اللہ کی پہچان ہے اس میں۔ فرمایا کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، ہواؤں کو تبدیل کرتا ہے تو اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ نشانی کس کے لیے جی؟ عقل۔ بعض لوگ اپنے عقل کو سن کر دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں، جس طرح ہم یہ رمضان میں پڑھتے پڑھتے جو لوگ بچے سناتے ہیں، قرآن سناتے ہیں یا زیادہ پڑھتے ہیں، اس پڑھائی سے دماغ پہ بوجھ آ جاتا ہے، دماغ سو جاتا ہے، وہ پھر کوئی مالش والش کرو اور اس طرح کرو بچہ کے تب جاگتا ہے، ورنہ تو فرمایا کہ اس میں عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل، جو لوگ عقل کو استعمال کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ عقل اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بے عقل کہتے ہیں یہ بڑا بے عقل آدمی ہے، بڑا بے وقوف ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے۔ تو عقل بھی جو اللہ نے دی اللہ کی نعمت ہے، اس سے ہم اپنی دنیا بھی چلاتے ہیں اور آخرت بھی عقل کے ذریعے سے ہی بناتے ہیں۔ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ ابھی جا کے جی شی از گان، جا کے سو گئے، وہ کیا ہو گئے جی؟ وہ سو گئے۔ تو جو عقل والے ہیں وہ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں بھئی یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے، ہم اس پہ عمل کریں، اس کو دیکھیں، اس کو سیکھیں۔ تو فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک زمین و آسمانوں میں، لآیات، نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابہ، اور ان جانوروں کو جو کہ میں نے پھیلا دیے زمین میں، لآیات لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے عدل بدل میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور آسمان سے جو تمہارے لیے روزی نازل کی جاتی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے ذریعے سے اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ فرما دیتے ہیں، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلانے میں، آیات، نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔